إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال أيضا: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے بیان ہو چلے. جس کے نصیب میں روزی روٹی دے دے، جس کے نصیب میں فاخر فاقہ دے دے، جس کے نصیب میں صحت دے دے، جس کے نصیب میں بیماری دے دے، جس کے نصیب میں چین سکون دے دے، جس کے نصیب سے چین سکون چھین لے، جس کے نصیب میں کرسی دے دے، جس کے نصیب سے کرسی لے لے، جس کے نصیب میں عقل و خیرت دے دے، جس کے نصیب میں عقل و خیرت چھین لے. اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا سسٹم باقی ہے، جب تک یہ نظام باقی ہے، جب تک یہ دھرتی کا وجود باقی ہے، جب تک اس سنسار کا وجود باقی ہے، بھائی ہم داتا داد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید.
اگر میری نظر دھوکہ نہیں دی اس میں بلب جل رہا ہے کیا؟ اسٹیبلائزر میں لائٹ جل رہی ہے کیا؟ نہیں نہیں، اسپیکر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزما لیں، دکھا دیں، دیکھ لو، سمجھ لو کہ تم میں کا کون کس طرح سے عمل کر کے گیا ہے دنیا سے، یا کر کے جائے گا یا کرے گا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم آپ کو یا تم کو یا تم تمام کو، تم سب کو خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے بھی آزما کے دیکھیں گے، دکھائیں گے. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دھرتی پہ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے کیا آپ کو لیں، پہلے ہوتا کیا جب انسان دنیا میں آتا ہے پہلے بظاہر موت ہے، پیدائش ہے، زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے. لیکن مفسرین میں نقل کرتے ہیں قرآن کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ جس جگہ فرما رہے ہیں مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو پیدا کرتے ہیں، مفسرین بولتے ہیں اس کی مثال انڈا ہے. بظاہر آپ کو لگے گا اس میں جان نہیں ہے، بظاہر لگے گا آپ کو جان نہیں ہے، لیکن اسی انڈے کو جب مرغی سینکتی ہے، اور اس قسم کا انڈا ہے، فارم والا انڈا نہیں کہ اس کو سینکی تو کچھ نہ نکلے، تو اس سے زندہ چوزا پیدا وجود میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے موت کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ انسان اپنی موت کو بھولے نہیں. جوانی کی گرمی میں، دولت کے نشے میں، سرکل کے طاقت میں، برادری کے سپورٹ میں، تعلقات کے بنیاد پر انسان اپنی موت کو نہیں بھولے. اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ موت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر زندگی کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو موت اور زندگی اس لیے دیا تمہیں تاکہ تمہیں دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے؟ تم کو دکھائیں گے، ہم کو دکھائیں گے، دنیا کو دکھائیں گے، مخلوق کو دکھائیں گے کہ تم میں کا کون بہتر سے بہتر عمل کر کے جائے گا، تاکہ کل کو جب کسی کو جہنم میں ڈالا جائے یا جنت میں ڈالا جائے کسی کو آپتی نہیں ہوگی کہ آپ نے کیوں اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور ہمیں جنت میں کیوں ڈال دیا، یا میرے جنت میں کیوں ڈال دیا، اس کو جہنم میں کیوں ڈال دیا. اور اسی چیز کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے سے آزمائیں گے، آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم کو واپس آنا ہے. انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کتنی اس کے پاس طاقت آ جائے، جوانی آ جائے، دولت آ جائے، سرکل آ جائے، خاندان آ جائے، پیروی آ جائے، عقل آ جائے، ڈگری آ جائے، سوچ پیروی آ جائے، کہ مرنے کے بعد کسی کو حساب کتاب دکھانا ہے. اور اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، ہم جو آدیش کریں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکے تم اسی چیز سے باز آ جاؤ. تب اللہ تعالیٰ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں کہ اس امت میں ہر فرقے والا، ہر مسلک والا، ہر علاقے نہیں بولے گا مجھے ہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، رسول سب سے. لیکن پریکٹیکل میں جب پریکٹیکل کا وقت آئے گا تب سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کتنا بھر اس کی محبت ہے اللہ تعالیٰ رسول کی اس کے دل میں، اور اللہ تعالیٰ کی، اور کتنا بھر سرکل کا، خاندان کا، سماج کی محبت اس کے دل میں ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول ہم نے فرمان نقل کیا خطبۃ الحاجہ کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کی راوی امام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، درست ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے اور اس کے بال بچے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب پیارا نہ ہو جاؤں. اور دوسری روایت میں ہے کہ جب تک کہ میں اس کے بال بچے سے اور ماں باپ سے اور دنیا والے سے، لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے جب رسول ہم سے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے مرنے کے بعد آپ کی صحبت چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کی صحبت ملے، یاری ملے، آپ کی سنگت ملے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرشتوں سے، جملہ صحابہ سے، ہر اچھے آدمی سے، ہر اچھے انسان سے.
تو اللہ سے نے فرمایا بہت لمبی چوڑی ہم لوگ طرح 1 گھنٹے کی، آدھا گھنٹے کی، پون گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کی ہے. فرمایا انت مع من احببت، کہ جس سے تو نے دنیا میں محبت نبھائی ہوگی اسی کے ساتھ تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور اسی کے ساتھ تیرا حشر نشر ہوگا، اور اسی کے ساتھ تو جنت میں رہے گا. انسان اپنے دل سے پوچھے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے. ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ جس میں 3 چیز پائی گئی یقیناً اس نے ایمان کی، اور ہم اس کی تشریح کریں گے درست ایمان کی، مکمل ایمان کی، اصل ایمان کی، پیور ایمان کی. کیا کہا؟ مزہ چکھ لے گا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام سنسار سے اس کے زیادہ نزدیک، زیادہ پیارے ہوں. وہاں یحب المرء لا یحب الا للہ، اور اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ واسطے ہے، دولت کے لیے نہیں، گونڈے کے لیے نہیں، نیتا کے لیے نہیں، خزانے کے لیے نہیں، برادری کے لیے نہیں، مسئلے کے لیے نہیں، چھوٹی کے لیے نہیں، اللہ رسول کی محبت کرے تو یقیناً اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر میں جانے کو اسی طرح سے ناپسند کرے، کفر میں واپس جانے کو اسی طرح سے ناپسند کرے جس طرح سے آگ میں جانے کو یا ڈالنے کو گوارا نہیں کرے خود کو، کہ مجھے کوئی آگ میں ڈال دے یا ہم خود آگ میں چلے جائیں. اگر اس کے اندر میں یہ جذبہ ہے تو یقیناً اس سے صحیح ایمان کا، مکمل ایمان کا، پیور اسلام کا، اصلی ایمان کا مزہ چکھ لیا. جلسہ کرتے رہو، چندہ دیتے رہو، نماز پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، عمرہ کرتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، لیکن اگر اللہ رسول کی محبت کھوٹی ہے واللہ العظیم سب مکارت ہے. کیا ہے؟ ایک نوجوان کے بارے میں باہر نے پوچھا کہ کون ہے آپ کے لیے، کسی سے ہم پوچھا، ہم نے بولا کہ ہاں فلانے ہیں. بول رہا ہے اس نوجوان کو ہم بہت دیندار سمجھ رہے تھے، بولتے نہیں جب تک واسطہ نہیں پڑتا انسان کسی کو پہچانتا نہیں ہے. میرے مسلک کا بھی نہیں ہے، میری برادری کا بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے کہ دیندار نوجوان ہے. بولا کہ اتنا بڑا بکرات ہے، بولتا ہے کہ اسلام میں اتنی سختی نہیں کہ برتھ ڈے نہیں منا سکتے ہیں، چھیکا نہیں منا سکتے ہیں، ہلدی کی رسم نہیں منا سکتے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. ان لوگ کو سیکولر اسلام چاہیے. ہم لوگ کو آج کے مسلمان کو چاہے جوان نہیں، چاہے ان کے ماں باپ رہے، گارجین رہے، سیکولر اسلام چاہیے، ماڈرن اسلام چاہیے، امریکہ والا اسلام چاہیے، سوشل میڈیا والا اسلام چاہیے، اللہ تعالیٰ والا اسلام نہیں چاہیے، رسول کی سنت والا اسلام نہیں چاہیے، صحابہ کرام والا اسلام نہیں چاہیے، ائمہ اسلام والا اسلام نہیں چاہیے، بزرگان دین والا اسلام نہیں چاہیے. ہم لوگ اپنے پسند کا اسلام چاہیے. تو بھوگتے روتے کیوں ہو؟ بھوگتے ہیں تو روتے کیوں ہو؟ یہ محبت کتنی زبردست چیز ہے کہ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، عمرہ بنت عبد الرحمن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ لمبی حدیث اس کا ٹکڑا ہے، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. یہ حدیث لمبی ہے اور کئی الفاظ کے ساتھ آئی ہے، جس کا نچوڑ، جس کا خلاصہ، جس کا مفہوم، جس کا کیا، جس کا میننگ یہ ہے نکلتا ہے کہ جیسی روح ویسا ساتھی، جیسی روح ویسی سنگت، جیسی روح ویسی صحبت. ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کہ میری صحبت کیا ہے، میری صحبت، میری سنگت، میرا سرکل، میری دوستی، میری یاری کیسی ہے. اس لیے کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دھرم پر، عقیدے پر، یقین پر رہتا ہے. اس کے دوست کا جو دھرم رہے گا وہی اس کا دھرم رہے گا، وہی اس کا مذہب رہے گا، وہی اس کا عقیدہ رہے گا. فلینظر احدکم الی من یخالل، کہ تم میں کا کوئی شخص اچھی طرح سے ٹھوک لے، بجا لے، تول لے، سمجھ لے، پرکھ لے کہ کس سے دوستی نبھا رہا ہے. دوستی لوگ نبھاتے کیوں؟ سماج وقت میں کام آئے گا، مصیبت میں کام آئے، سماج کام آئے گا. واللہ العظیم جب مصیبت آتی ہے کوئی کام نہیں آتا ہے، نہیں دوست یار کام آتا ہے، نہیں سرکل کام آتا ہے، نہیں برادری کام آتی، نہیں خاندان کام آتا ہے. واللہ العظیم تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. نوجوانوں کو سمجھائیے نا کہ شادی بیاہ سادگی سے بنائیے، اپنائیے، یا نبھائیے، یا پورا کیجیے، یا ادا کیجیے. بولتے سرکل نبھا رہے ہیں، برادری نبھا رہے ہیں، خاندان نبھا رہے ہیں. رسول سن سے بڑھ کے آگے ہو تم، خون کے رشتے کا حق ادا کرنے والے. رسول سن سے بڑھ کے آگے سماج کا رشتہ نبھانے والے.
رسول سب سے بڑھ کے آگے ہے، سماج کا حق ادا کرنے والے. آج دنیا بولی ہے، آج دنیا بولی ہے کہ مسلمانوں کے بعد جو سسٹم ہے زندگی گزارنے کا، جو نظام ہے، جو قانون ہے، جو طریقہ ہے، جس کو ہم بولتے ہیں قرآن سنت، دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے، دنیا کی کسی کلچر میں نہیں ہے، دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ اسلام سناتن دھرم سے، عیسائی دھرم سے، یہودی دھرم سے، جین دھرم سے، فلانے دھرم سے چوری کیا گیا. اگر چوری کیا گیا تھا تو پھر یہ چیز اس میں خاص کیوں ہے جو کسی دھرم میں نہیں ہے؟ بات نکلی تھی کہ انسان جس سے دوستی نبھاتا ہے، جیسی روح ہوتی ہے ویسی اس کی سنگت رہتی ہے. اور ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ فرماتے، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس نے دنیا کی زندگی میں محبت نبھائی ہوگی. اور انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہم نے نقل کیا کہ اللہ رسول فرمانے انت مع من احببت، کہ دنیا کی زندگی میں تو نے جس سے محبت نبھائی ہوگی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ محبت کتنی قیمتی چیز ہے، یہ فضیلت کا باب نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ عقیدے میں تقریر نہیں ہو رہی ہے. ارے عقل کا پیدل، اللہ تعالیٰ تجھ سے پہلے مجھے عقل دے پھر تجھے بھی عقل دے. یہ عقیدے کی بحث ہے، یہ عقیدے کی جڑ ہے، یہ عقیدے کی بیس ہے، یہ عقیدے کی ایسٹ ہے، یہ عقیدے کا راس المال ہے. اگر تیری محبت ہی کھوٹی تیرا سارا عقیدہ اکارت جائے گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سلمین و تعالی جواد کریم ملک بر رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول ان کو کہتے سنا، عن ربہ تبارک، اپنے رب سے نقل کر رہے ہیں. اس حدیث کے راوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس حدیث کے راوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے راوی نقل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حق محبتی علی المتحابین فیہ، کہ میری محبت اس کے لیے پکی ہے جس نے میرے لیے محبت کی، میری محبت اس کے لیے پکی ہے جس نے میرے لیے محبت کی. وحقت محبتی المتناصحین فیہ، اور جو میرے واسطے کسی کو بھلا مشورہ دے، کسی کا بھلا چاہے، اس پر بھی میری محبت پکی ہے. وحقت محبتی علی المتبادلین فیہ، اور جو میرے واسطے آپس میں رشتہ نبھاتے ہیں، میرے واسطے آپس میں تعلقات نبھاتے ہیں، میرے واسطے، دنیا کے لیے نہیں، سواد کے لیے نہیں، فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے واسطے، اس پر بھی میری محبت پکی ہے. اب پھر کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ واسطے محبت کرتے ہیں، اللہ واسطے رشتہ نبھاتے ہیں، اللہ واسطے تعلقات نبھاتے ہیں، وہم علی منابر من نور، وہ ایسے ممبر پہ ہوں گے قیامت کے دن جو نور کا ہوگا. ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانے، ایسے ممبر پر ہوں گے جو نور کا ہوگا. یغبطہم النبیون والشہداء والصدیقون، کہ ان پر جتنے نبی رسول گزرے ہیں، جتنے شہداء گزرے ہیں، دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، جب تک ایک بھی بندہ ہوگا جو شہید اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہوگا، اور جب تک ایک بھی سچا راز گو زبان کا پکا انسان رہے گا، اس کے لیے صدیق کا لفظ آتا ہے. نبی لوگ، رسول لوگ، شہید لوگ، زبان کے پکے لوگ، ان پر رش کریں گے قیامت کے دن، ان پر رش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور کا عرش دیا ہے، ممبر دیا ہے، یا نور کا کی کرسی دی ہے، یا نور کی جگہ دی ہے بیٹھنے کے لیے. یہ مقام مرتبہ ہے. اور یہی نہیں، ایک اور روایت ہے، یہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیں گے، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیں گے جس دن کی کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں رہے گا. الامام العادل، ایسا ذمہ دار جو انصاف سے کام لیتا ہے. وشاب النشأ فی عبادت اللہ، اور ایسا جوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری. ورجل قلبہ معلق فی المساجد یا بالمساجد، اور ایسا بندہ جس کا دل
مسجد سے اٹکا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ مسجد کا صدر بننا ہے، اس لیے نہیں کہ مسجد کا سیکریٹری بننا ہے، اس لیے نہیں کہ مسجد کا خزانچی بننا ہے، اس لیے نہیں کہ مسجد کا ممبر بننا ہے، اس لیے نہیں کہ مسجد میں کسی کو گوٹی مارنا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو بندے بھی جو اللہ واسطے محبت کیے اور اسی حالت میں دنیا سے گئے اللہ واسطے محبت نبھاتے ہوئے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ بندہ جس نے صدقہ اس طرح سے کیا کہ اگر دانے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ بندہ کیا صدقہ دے رہا ہے، کس کو صدقہ دے رہا ہے، کتنا صدقہ دے رہا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ بندہ بھی جو تنہائی میں روتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو آتے ہیں، چھوکری کے لیے نہیں رو رہا ہے، نوکری کے لیے نہیں رو رہا ہے، دوستی کے لیے نہیں رو رہا ہے، شادی بیاہ کے لیے نہیں رو رہا، بزنس کے لیے نہیں رویا، بلکہ اس لیے رویا کہ مجھ سے پاپ ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ ایسے 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے ہیں، اس کی تفسیر الگ ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیں گے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سایہ کا انتظام کر دیں گے۔ یہ 7 آدمی نہیں ہے، محدثین و مفسرین بتاتے ہیں یہ ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے 70 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، لیکن علماء نے کہا کہ 70 سے زیادہ نہیں ہے، اندر ہی ہے۔ انہوں نے بہت ساری روایت ایسی نقل کر دی امام سخاوی رحمہ اللہ نے جو مستند نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، راجح نہیں ہے، مستند نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں 7 لوگوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں کیا ذکر ہے کہ وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا جس کا دل یا جس کا دماغ یا جس کی نظر سورج پہ لگی رہتی ہے۔ جیسے جیسے سورج اگتا ہے، جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے، صلاۃ ادا کرتا جاتا ہے، یعنی سورج کے ذریعے سے نماز کے وقت کی پابندی کرتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد نے زوائد احمد بن حنبل میں نقل کیا ہے۔ ایسا شخص جو سورج پر نظر رکھتا ہے کہ نماز کے وقت کی پابندی کرے، اول وقت کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے کہا کہ صحیح ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کے ہمیشہ بے نماز پڑھے گا، جان بوجھ کر کے، جانتے بوجھتے، اس کی صلاۃ، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اور آپ کو معلومات کے لیے بتا دیں، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں لوگ بولتے ہیں مسلکی جھگڑا ہے، لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اول وقت بھی کی روایت ملتی ہے، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اول وقت کی بھی روایت ملتی ہے۔ تو ہم کہیں گے جو شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ماننے والا ہے، اگر واقعی میں ماننے والا ہے، کبھی اول وقت میں بھی پڑھ لیا کرو، کبھی آخر وقت میں پڑھ لیا کرو۔ اگر واقعی میں تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے ہو، باقی اگر اپنے مسجد کے ملا کو مانتے ہو، اپنے من کو مانتے ہو، اپنے مسلک کو مانتے ہو، تو الگ چیز ہے۔ اس لیے کہ امام کا اپنا فتویٰ الگ ہے، ہر امام کا بول رہے ہیں، اور ان کا جو مسلک ہے اس میں بعض کے لوگوں نے بہت کچھ ملایا ہے، بہت کچھ کیا ہے جو ان کے مسلک کے مطابق نہیں ہے، یا ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، یا ان کے فتوے کے مطابق نہیں ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کہ ہم نماز کس وقت ادا کر رہے ہیں؟ لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر۔ ابھی کیا ہوا؟ ابھی سوشل میڈیا پر بہت ویڈیو شیئر اور کیا جا رہا ہے نماز کو لے کر کے، کہ نماز کی حالت میں کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا، مونڈے سے مونڈا ملانا چاہیے کہ نہیں ملانا چاہیے۔ تو دو طرفہ لوگ بہت کچھ بول رہے ہیں، غلط بھی بول رہے ہیں، صحیح بھی بول رہے ہیں۔ یہ مٹنے والی قوم کی نشانی ہے، یہ مٹنے والی قوم کی نشانی۔ تمہاری مسجد چھنا رہی ہے، تمہارا قبرستان چھنا رہا ہے، تمہاری عیدگاہ چھنا رہی ہے، تمہارا امام باڑہ چھنا رہا ہے، تمہاری خانقاہ چھنا رہی ہے، اور یہی نہیں تمہارا گھر بھی چھنا رہا ہے، تم اسی میں لڑتے رہو۔ مجھے تاریخ یاد آ رہی ہے، تاریخ خود کو دہراتی ہے، عربی کی کہاوت ہے تاریخ خود کو دہراتی ہے۔
ہندوستان میں جب مسلمانوں سے ستہ چھنانے والا تھا، مغلوں سے جب ستہ چھنانے والا تھا، صادق پور خاندان کے ایک عالم جاتے ہیں دلی یا یو پی، ہم بھول لے روایت، تبلیغ کرنے کے لیے. 2 عالم سے ان کا سابقہ پڑتا، 2 عالم سے بولتے پہلے آپ اس مسئلے کا جواب دے دیجئے پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. ایک آدمی بول رہا ہے کہ الو حلال ہے، دوسرا بول رہا ہے کہ الو حرام ہے. ایک بول رہا ہے کہ الو حلال ہے، دوسرا بول رہا ہے کہ الو حرام ہے. انہوں نے کہا ہم الو کھاتے نہیں ہیں، ہم الو کھاتے نہیں، اس مسئلے پہ ہم سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. دونوں عالم اس چکر میں تھے کہ اگر میرے فیور میں بولے گا تو ہم اس کی بات سنیں گے، نہیں تو اگر اگلے کے فیور میں بولے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ مٹنے والے قوم کی نشانی ہے. اور یہ کوئی نیا نہیں ہے. بغداد پر جب تاتاری لوگ کا حملہ ہو رہا تھا، مسلمان لوگوں کا کیا عمل تھا ہمارے علماء کا؟ جن کا فرض تھا کہ امت کو بچاتے ہیں، جن کا فرض تھا کہ امت کو راستہ دکھاتے ہیں، جن کا فرض تھا، ذمہ داری تھی، ان کے مانڈی پر امانت تھی قوم کی کہ ساتھ راستہ دکھاتے، بچاتے. دشمن حملہ کر رہا ہے فصیل پر، قلعہ پر، اور اندر میں بحثا بحثی چل رہی، مناظرہ چل رہا ہے. اس میں حنفی اور شافی میں، حنفی مسلک کے علماء میں اور شافی مسلک کے علماء میں کسی مسئلے کو لے کر کے اٹھا پٹک ہو رہی ہے. یہ اٹھا پٹک ہر گھر میں ہو رہی ہے. آج شکل بدلی ہوئی ہے، بہانہ بدلا ہوا ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے، نام بدلا ہوا، لیکن اٹھا پٹک ہے. یہاں اللہ کا رسول ہم کیا فرما رہے ہیں کہ جو اول وقت کی نماز کی پابندی کرے گا وہ عیش کے سائے میں رہے گا. نبھاؤ محلے کی دوستی، نبھاؤ تعلقات کی دوستی. قیامت کے دن واللہ العظیم قیامت کے دن چھوڑے نہیں. اسی دنیا میں تم کو کون کام نہیں آئے گا. دیکھو عراق میں کون تم کو بچا رہا ہے، دیکھو سیریا میں تم کو کون بچا رہا ہے، دیکھو افغانستان میں تم کو کون بچا رہا ہے، دیکھو لیبیا میں جا کے تم کو کون بچا رہا ہے. کون ہی تم کو بچا رہا ہے. جس دنیا کو تم خوش کر رہے ہیں واللہ العظیم وہ دنیا تم کو کام نہیں آئے گی. تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے گا. بہت شکریہ، زیادہ ہو گیا، اپنی بات ختم کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی جملہ فرشتوں کی، جملہ انبیاء رسول کی، جملہ صحابہ کرام کی، جملہ اہل بیت کی، جملہ تابعین، تبع تابعین اور تبع تابعین کے تابعین کے تابعین کی، اور جملہ ائمہ اسلام، مفسرین، محدثین، فقہاء، صالحین اور اولیاء کی، اور رہتی دنیا تک جب تک بھی ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین شخص ہوگا، الہی تمام لوگوں کی دل محبت ہمارے دلوں میں بسا دیجیے. اگر نہیں ہے تو زبردستی کا گھسا دیا آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر بھیک مانگ رہے ہیں. الہی جو گزر کو نہیں بخش دیجیے، جو آج کو زندہ نہیں بخش دیجیے، جو کل کو گزریں گے انہیں بھی بخش دیجیے، جو ہم سے قریب انہیں بھی بخش دیجیے، جو ہم سے دور انہیں بھی بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بھی بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بھی بخش دیجیے. اور آخر میں بات بول کے بات ختم کریں گے کہ بھولیے گا نہیں، محبت اللہ رسول کی اپنے بھیجے سے، اپنے دماغ سے آپ محبت نہیں نبھا سکتے ہیں. وہی محبت آپ کو نبھانی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، اور ائمہ اسلام نے ہم تک پہنچایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوقات نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی خود سے گزار لیجیے، اس لیے کہ آپ کی چھمتا نہیں ہے، آپ کی قدرت نہیں ہے، آپ کے پاس پاور نہیں کہ آپ اپنا جیون خود سے گزار لیجیے. ابھی کیا ہوا، کل کی نیوز ہے، شاید بامبے کے علاقے میں، شاید بمبئی کے علاقے میں فوجی بوٹ، پانی کا بوٹ چلتے چلتے کشتی میں جا کے دھکا مار دیا. انسان یہ تیری اوقات ہے، تیرے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی بوٹ، یہ موٹر، یہ پنڈوبی، کچھ بھی ہے، وہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے. اور تو بولتا ہے کہ ہم اپنے سے اپنا قانون بنا لیں گے. تیری اوقات ہے، تیری اوقات اتنی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے باپ کے ناپاک قطرے سے اور ماں کے گندے خون سے پیدا کیا ہے. وہ اللہ العظیم اس سے تیری اوقات ایک پل نہیں بلکہ ذرہ برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے محبت نبھائیے گا تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، رسول کے سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق، ائمہ اسلام کے ساتھ. عباد اللہ رحمک اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.